नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आज़रबाईजान की तारीख़ और यहाँ के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ को बताने के साथ साथ खूबसूरत तरीन गाँव और शहरों की सैर भी करवाएंगे। वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं और अपनी शादियाँ कैसे करते हैं। इनकी खूबसूरती की वजह वो कौन सी खुराक है जो वो सुबह नाश्ते में लेते हैं। वीडियो के आखिर में हम आपको आज़रबाईजान का वीज़ा हासिल करने से नौकरी मिलने तक की भी मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ 10,000 रुपये में आज़रबाईजान जा सकते हैं और अच्छी नौकरी हासिल करके हर माह लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर आज़रबाईजान का सफ़र शुरू करते हैं। वीडियो के आगाज़ में हम आपको आज़रबाईजान के खूबसूरत तरीन गाँव की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। यहाँ की लाइफ नहायत ही पुरसुकून और आसान है क्योंकि हर गांव में छोटी छोटी मार्केटें बनाई गई हैं जहाँ से आपको रोज़मर्रा की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं और आपको बार बार शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ यहाँ सड़कों का नहायत ही कुशादा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि शहरों और गाँव को आपस में मिलाता है। यहाँ की पुरसुकून ज़िंदगी ठंडी हवाएं आपको अपने अंदर समेट लेती हैं और लोगों की मेहमान नवाजी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से मोहब्बत आपको यहाँ रहने पर मजबूर कर देगी। यहाँ के लोग ज़्यादातर खाने में देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त खाते हैं, जबकि जैतून और पनीर के बगैर आज़रबाईजान के लोगों का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। यहाँ रोटी को मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाया जाता है। आपको यहाँ 30 से 40 इक़साम की ब्रेड या रोटी मिलेगी। सुबह के वक्त घर के नौजवान लोग खेतों में काम करने निकल जाते हैं, जबकि घर के बुज़ुर्ग चाहे वो मर्द हो या औरत दोपहर का खाना बनाने में लग जाते हैं। चिकन या मटन को तंदूर में पकाया जाता है जिस पर नहायत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग मिर्च और मसाले बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसके बाद एक ख़ास किस्म की रोटी बनाई जाती है और फिर फ्रेश सैलेड के साथ खाने में सर्व किया जाता है। आज़रबाईजान के लोगों की खूबसूरती का राज एक ख़ास किस्म की चाय है जो वो हर खाने के साथ ज़रूर लेते हैं। ये ख़ास किस्म की चाय एक लाल या सुर्ख रंग के पत्तों वाले दरख्त से हासिल की जाती है और यही सुर्ख पत्तों वाली चाय इनकी खूबसूरती का राज है। इसी वजह से आज़रबाईजान के लोग दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार होते हैं। नाजरीन, अब हम आपको आज़रबाईजान की तारीख़ के बारे में बताते हैं कि सिर्फ 30 साल में इस मुल्क ने इतनी तरक्की कैसे की और वो कौन से मकामात हैं जिनको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह हर साल आज़रबाईजान का रुख करते हैं। यहाँ की करेंसी क्या है और यहाँ का वीज़ा, वर्क परमिट या सिटीज़नशिप आप कैसे हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, अब वीडियो के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं। वैसे तो ये एक मुसलमान मुल्क है लेकिन इसको लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले कुछ अफराद की तादाद आज भी आग की पूजा करती है। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 4 लाख है और कुल रकबा 886 स्क्वायर किलोमीटर है। ये मुल्क के बॉर्डर एक तरफ यूरोप और एक तरफ एशिया से मिलते हैं। यहाँ बोले जाने वाली ज़बान आज़री और रशियन है। हालांकि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज आज़री ज़बान ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रशिया का कब्ज़ा एक तवील अरसे तक रहा है इसलिए आज़री ज़बान और रशियन लैंग्वेज में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। आज़रबाईजान की करेंसी को आज़री मन्नात कहते हैं जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में 160 रुपये और इंडियन करेंसी के मुकाबले में तकरीबन 55 रुपये है। आज़रबाईजान का दारुल खिलाफा बाकू है जो कि नहायत ही खूबसूरत और मॉडर्न शहर है। इसको एशिया का वीनस भी कहा जाता है। दुनिया की खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स में शुमार होने वाली बाकू फ्लेम टावर्स भी आज़रबाईजान में मौजूद हैं जिनको देख के मालूम होता है गोया आग के शोले आसमान की तरफ उठ रहे हों। यहाँ पूरे शहर में मेट्रो सिस्टम के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत नहरी निज़ाम भी बनाया गया है जो कि शहर के बीच से गुजरता है।
اس میں چلنے والی کشتیوں کو واٹر ٹیکسی کہا جاتا ہے، جو سیاحوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتی ہیں۔ یہاں کے لوگ خام تیل سے نہانے کو اپنے لیے شفا سمجھتے ہیں، اور ان کے خیال میں زمین سے نکلنے والا یہ تیل ان کی اسکن کو جوان رکھتا ہے اور خوبصورت رکھنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ آذربائیجان ایک پیٹرولیم رچ کنٹری ہے اور اس کی آمدنی کا 80% انحصار تیل کی ایکسپورٹ پر ہے، اسی لیے یہاں پیٹرول پانی سے بھی سستا ملتا ہے۔ یہاں گھر کا ہر فرد کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتا ہے، چاہے وہ اسکول یا کالج کا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اسکول یا کالج سے فری ہونے کے بعد زیادہ تر بچے کسی کیفیٹیریا میں کام کرتے ہیں یا پھر وہ ٹورسٹ گائیڈ بن جاتے ہیں۔ یہاں پر گھر کے تمام افراد اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے یورپ کی طرح کچھ نہ کچھ کام ضرور کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ حد سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ 1992 سے پہلے آذربائیجان سوویت یونین کا حصہ تھا اور اس کا یہاں مکمل کنٹرول تھا، اس لیے آذربائیجان کا کلچر اور کھانا پینا، یہاں تک کہ آذری زبان میں بھی آپ کو رشین لینگویج کی جھلک نظر آئے گی۔ باکو کی سب سے مشہور واکنگ اسٹریٹ کا نام نظامی اسٹریٹ ہے، جو کہ فلیم ٹاور سے صرف 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹینس پر ہے۔ یہاں آپ کو ہر قسم کے برانڈ کے بڑے بڑے شو رومز کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ریسٹورنٹس بھی ملیں گے۔ زیادہ تر سیاح نظامی اسٹریٹ پر رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ آذربائیجان کا مطلب آگ کی حفاظت کرنے والے کا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے یہاں پر آگ کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے، جس کی وجہ سے آج بھی وہاں پہ کئی جگہوں پر آگ مستقل طور پر لگی ہوئی ہے، اور آگ کو ماننے والے لوگ، جن کی پرسنٹیج وہاں کی آبادی میں 3 سے 4% ہے، آج بھی وہاں جاتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہاں ایک ایسا مقام بھی موجود ہے جہاں کئی ہزار سال سے آگ مسلسل جل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قدرت کا معجزہ ہے، کتنی بھی بارش ہو جائے یا کتنی بھی تیز ہوائیں ہوں، یہ آگ نہیں بجھتی۔ اس کی وجہ زمین سے نکلنے والی ایک گیس ہے۔ یہاں آپ کو رشین کلچر کے ساتھ ساتھ یورپین کلچر کی عکاسی بھی ملے گی، جس کا اندازہ آپ کو یہاں کے لوگوں کے لباس کو دیکھ کر ہو جائے گا، جبکہ شراب نوشی بھی یہاں عام ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت با اخلاق اور پاکستانیوں کو بے پناہ عزت دیتے ہیں۔ آذربائیجان کے بارڈر ایک طرف روس اور ارمینیا سے ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کے بارڈر ایران اور ترکی سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آذری لوگ پاکستانیوں کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں آرمینیا نے آذربائیجان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران ہماری پاک فوج کے جوانوں نے آذربائیجان کی پوری طرح سے فوجی مدد کی اور آرمینیا سے وہ قبضہ شدہ حصوں کو چھڑوانے میں آذربائیجان کو کامیابی دلوائی۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان کے اسکول اور کالج کے لٹریچر میں بھی پاکستان آرمی کی بے انتہا تعریف کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آذربائیجان کے لوگ پاکستانیوں کو خاص طور پر عزت دیتے ہیں اور مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ ملک رہنے کے لحاظ سے بھی کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے سال کا خرچہ ایک فرد کا $3000 سے $5000 تک آتا ہے، جبکہ باکو شہر کے علاوہ اگر آپ کسی اور چھوٹے شہر میں جا کر رہتے ہیں تو آپ کا خرچہ اس سے بھی آدھا ہو جائے گا۔ یہاں پر زیادہ تر نوکریاں ویٹر، ہوٹل مینیجر، سیلز اسٹاف، کنسٹرکشن لیبر اور ٹورسٹ گائیڈ کی ملتی ہیں، اور زیادہ تر پاکستانی یا تو اپنے بزنس کر رہے ہیں، انہوں نے ریسٹورنٹس کھولے ہوئے ہیں، ہاسٹلز بنائے ہوئے ہیں، یا وہ اسی طرح سے کہیں ٹورسٹ گائیڈ کمپنی میں کام کر رہے ہیں یا اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ باکو شہر میں ہی آپ کو ایک حصہ اولڈ سٹی کا ملے گا، جہاں ہزاروں سال پرانے محل، بادشاہوں کے قلعے اور ٹارچر سیل بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ حصہ اتنا بڑا ہے کہ پورا محل دیکھنے کے لیے آپ کو ایک دن بھی کم پڑ جائے گا، اور اگر آپ ٹورسٹ گائیڈ کے بغیر اس محل کے اندر داخل ہو گئے تو باہر آنے کا راستہ ملنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اس ملک کا موسم پورا سال خوشگوار رہتا ہے، سال میں 5 سے 6 مہینوں تک ہلکی بارش ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ دھواں اور پولوشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کا آسمان آپ کو بالکل صاف نظر آئے گا۔
اور آپ کو سانس لینے میں ایک تازگی کا احساس محسوس ہوگا۔ یہاں کے کھانے میں زیادہ تر ٹرکش کوزینز کی طرح صحت بخش اور مزیدار ہوتے ہیں، اور قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک وقت کا اچھا کھانا آپ کو نہایت آسانی کے ساتھ $2 سے $4 کے درمیان مل جائے گا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو آذربائیجان کے ویزے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کیسے آپ آذربائیجان کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آذربائیجان آپ کو 5 اقسام کے ویزے آفر کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہے ٹورسٹ ویزا، جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے سنگل انٹری، جس کی فیس $20 سے $30 ہے۔ اس کے بعد ہے ملٹیپل انٹری، اس کی فیس $200 ہے۔ یہ ویزا آپ بغیر کسی ٹریول ایجنٹ کے نہایت آسانی سے آذربائیجان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ایک سمپل سا فارم فل کر کے صرف 24 گھنٹوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے انویسٹر ویزا، جس میں آپ کو آذربائیجان میں $50,000 کی انویسٹمنٹ کرنا ہوگی، اور آپ کو وہاں کوئی پلاٹ، گھر یا فلیٹ خریدنا ہوگا، جس کے بعد آپ کا 5 سال کا TRC یعنی کہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ کارڈ بن جائے گا، جو کہ بعد میں سٹیزن شپ میں کنورٹیبل ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ورک ویزا، جس کے لیے آپ کو کسی بھی کمپنی سے جاب آفر لیٹر کے ساتھ اپلائی کرنا ہوگا، اور اس کمپنی کی طرف سے آپ کو 2 سال کا ویزا گورنمنٹ سے لگوا کے دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی مدت آپ کی جاب کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے بزنس ویزا۔ اس کے لیے آپ کو آذربائیجان میں ایک کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہوگی، اور اس کے ساتھ کوئی آفس اسپیس لینی ہوگی یا کوئی دکان لینی ہوگی، جو کہ آپ کا بزنس ایڈریس کہلائے گا۔ اور پھر آپ بزنس ویزا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ TRC، جس کی مدت 2 سال ہوگی، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ 2 سال کے بعد اگر آپ اپنا بزنس جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مزید 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جاتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو سٹیزن شپ میں 10 سال کے بعد کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں آتا ہے اسٹوڈنٹ ویزا، جس کے لیے آپ کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے وہاں جانا ہوگا، اور پھر آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا دے دیا جائے گا۔ آذربائیجان کی یونیورسٹیز کو دنیا کی اعلیٰ ترین معیاری یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ سستی ترین یونیورسٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں پر گورنمنٹ کی اچھی یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کی سالانہ فیس صرف $2,000 سے $4,000 ہے، جو کہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، اور ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ کسی صورت امریکہ اور یورپ سے کم نہیں ہے۔ پاکستان سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلباء معیاری اور سستی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آذربائیجان کا رخ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، تاکہ آئندہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔